تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ غزوات النبی کی اگلے ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کر چکے کہ جہاد کے کیا مقاصد ہیں اور اس کے حوالے سے انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ آج کی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے کہ مطلقاً جہاد کا کیا معنی ہوتا ہے، جہاد کی کیا شرائط ہیں، اور کیا حکمران کی اجازت کے بغیر جہاد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب بھی جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا پھر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جہاد کا لفظ استعمال ہوا تو اس کا مطلقاً معنی قتال فی سبیل اللہ، جہاد بالسیف ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے اہل ایمان میں سے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے اموال کے ساتھ۔ اور یہاں پہ اس آیت میں سب مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہاں مجاہدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رستے میں قتال کرتے ہیں، کیونکہ آیت کا قرینہ اور سیاق و سباق یہی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت میں کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ جو اللہ کے رستے میں اپنی جان اور اموال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، یعنی کہ جہاد بالسیف کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، انہیں پیچھے بیٹھے رہنے والوں پہ فضیلت عطا کر دی ہے، انہیں ایک درجہ اوپر دے دیا ہے، اگرچہ اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ اچھائی کا ہے، بھلائی کا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاد سے مطلقاً مراد، مجاہدین سے مطلقاً مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے رستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد بالسیف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا ای العمل افضل، کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آنا، اللہ کو ایک رب مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا رسول ماننا۔ تو سوال کیا گیا اس کے بعد کیا؟ ثم ماذا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کرنا۔ اور اس آیت کی شرح میں بھی، تشریح میں بھی محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، سب نے اس سے مراد قتال فی سبیل اللہ دیا ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب فتح الباری میں ان سب آیات اور احادیث کا جائزہ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ اذا اطلق لفظ الجہاد فالمراد به قتال مع الکفار لإعلاء کلمۃ اللہ، کہ جب بھی شریعت میں جہاد کا مطلقاً لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کفار کے ساتھ لڑائی کرنا ہوتا ہے، قتال کرنا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت کا یہ معروف اصولی قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ حتی یأتی ما یقیدہ، کہ کوئی بھی چیز اپنے مطلق معنی پہ برقرار رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر کوئی قید لگا دی جائے، ایسا کوئی قرینہ آ جائے جس کی وجہ سے اس پہ قید لگ جائے۔ اسی لیے جب بھی شرعی مباحث میں جہاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی لفظ نہیں لگایا جاتا تو اس سے مراد قتال لیا جاتا ہے، کیونکہ باقی جتنی بھی جہاد کی اقسام ہیں، جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالنفس ہے، تو ان کے ساتھ یہ لفظ لگانا ضروری ہوتا ہے، تو تب اس سے مراد یہ جہاد لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جہاد کی اجازت مسلمانوں کو کب ملی؟ یہ تو معلوم ہے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی، وہ 13 سال مسلمانوں نے جہاد یا قتال فی سبیل اللہ کیے بغیر گزارے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایات بھی لے کے آئے کہ ہمیں کب اجازت ملے گی کہ ہم بھی
ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کر سکیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ اور جیسا کہ احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارا شعار، ہمارا نعرہ یا ہمارا نصب العین کیا تھا؟ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کریں۔ اس کے بعد جب مسلمان ہجرت کرنے والے تھے، اب اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ جہاد کی مشروعیت کب شروع ہوئی، آیا جب ہجرت کرنے والے تھے اس وقت، یا جب ہجرت کے دوران اللہ کے نبی پہ آیت نازل ہوئی، یا ہجرت کے فوری بعد؟ لیکن بہرحال یہ زمانہ ایک ہی ہے کہ جب جہاد کی مشروعیت عائد ہوئی۔ یہ روایت بہت سی کتب میں موجود ہے، اور اسی طرح تفسیری کتب میں بھی موجود ہے، مستدرک حاکم میں، اسی طرح مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، اور تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ لما اخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا تو سیدنا ابوبکر کہنے لگے اخرجوا نبیہم، کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ قوم تو ہلاکت میں پڑ گئی، اور کہنے لگے کہ مجھے لگا کہ اب بہت جلد ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہونے والی ہے، ان کے ساتھ قتال ہونے والا ہے۔ پھر حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان لوگوں کو قتال کی اجازت دے دی گئی ہے جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، کہ وہ ان کے ساتھ قتال کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت میں ان لوگوں کی مدد کرنے میں قادر ہے، مکمل طور پہ اختیار رکھتا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے بعد قتال کی اجازت دے دی گئی، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی بات سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے بھی روایت کی ہے، مجاہد نے بھی نقل کی ہے۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی، اور یہ ظاہری بات ہے کہ جب مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہوئی اس کے بعد اصلاً اس کی اجازت دے دی گئی، اور یہ جہاد دفاعی جہاد کی اجازت تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے دفاعی جہاد شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرائے روانہ کیے، غزوات کا آغاز ہوا، لیکن یہ سب کے سب عمومی طور پہ دفاعی نوعیت کے تھے، کہ مسلمانوں نے مدینہ کی سلطنت کی حفاظت کے لیے، یا اپنی حفاظت کے لیے، یا پھر قریش مکہ کے ظلم اور ان کے زیادتی سے بچنے کے لیے ان پہ حملے کیے۔ لیکن جیسا کہ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ 1 یا 2 ہجری میں مسلمانوں پہ جہاد فرض کیا گیا، اس کی مشروعیت ہوئی، لیکن عام جہاد کا اعلان جو ہے وہ مسلمانوں پہ 8 ہجری میں ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، کہ تم سب کے سب مشرکوں کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو، اور اسی طرح حکم دیا گیا کہ مکہ میں سے جو ہے وہ مشرکین مکہ کو نکال دیا جائے، اور کوئی ایسا آدمی مکہ میں موجود نہ رہے جو کہ شرک پہ قائم و دائم ہے۔ تو اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاد کی 2 اقسام ہیں، ایک دفاعی جہاد ہے اور ایک اقدامی جہاد ہے۔ دفاعی جہاد وہ جہاد ہے کہ جو مسلمان اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے، یا مسلمانوں کا گروہ یا جماعت اپنی حفاظت کے لیے کرتا ہے۔ یہ جہاد جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، ان کی سرحدیں غیر محفوظ ہوں، ان کی سلطنت میں امن و امان نہ ہو، اور کفار ان پہ حملہ کر دیں، تو اس وقت یہ جہاد واجب ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں اپنے فتاویٰ میں نقل کیا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ جب مسلمانوں پہ حملہ کر دیا جائے اور ان کو اپنے دفاع کے لیے نکلنا پڑے تو اس وقت یہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو یہ جہاد ولی الامر کی اجازت کے ساتھ ہی ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی جہاد، کسی بھی قسم کا جہاد قتال نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جہاد جو ہے وہ اقدامی جہاد ہے، یہ کہ مسلمان آگے بڑھ کے خود کفار پہ حملہ آور ہوں، اور اس جہاد کا اصلاً مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی ہے، اور ادیان باطلہ پہ لوگ موجود ہیں انہیں اسلام کی دعوت دینا ہے، اور یہ جہاد اس وقت ہوتا ہے کہ جب مسلمان غالب ہوں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یہ جہاد کیا، اور خلفائے راشدین اور مسلمانوں کے غلبے کے دور میں یہ جہاد بار بار کیا گیا۔ اور یہ جہاد جو ہے یہ فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے، اور اگر مسلمانوں کی افواج باقاعدہ موجود ہیں، لشکر موجود ہیں، اگر وہ یہ کرتے ہیں تو عام لوگوں پہ یہ جہاد عائد نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کا جہاد ہے کہ اگر 1 یا 2 بار مسلمانوں کا لشکر سال میں نکل پڑتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ قتال کر لیتا ہے تو سب مسلمانوں سے یہ جہاد کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس جہاد کے بارے میں جو دلیل ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قاتل الذین
لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ جہاد اصلاً اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور ادیان باطلہ کو قلع کما کرنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جہاد حکمران، ولی الامر، امیر کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اور اس کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے امت کا جو خیر القرون ہے ان کا یہ اجماع رہا ہے کہ ولی الامر کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر، اس کے قیادت کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا کہ اس کی اجازت صرف ولی الامر دے گا، اس کا نائب بھی اس کا حکم نہیں دے سکتا۔ ہاں وہ اس کے حکم پہ عمل درآمد کروا سکتا ہے، لیکن اس کا حکم صرف خود ولی الامر امیر المومنین دے گا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں کچھ لوگ یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں جو جہاد کے انکاری ہیں، خاص کر کے اقدامی جہاد کے، وہ کہتے ہیں کہ صرف خلیفۃ المسلمین یہ کہہ سکتا ہے، تو اب خلیفۃ المسلمین موجود نہیں ہے تو جہاد نہیں ہوگا، جبکہ ایسی کوئی قید فقہا نے نہیں لگائی، کوئی ہمیں قرآن و حدیث سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ وہاں پہ صرف ولی الامر امیر کا جو ہے وہ حکم ضروری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الامام جنہ، کہ جو تمہارا امام ہے، جو تمہارا امیر ہے، وہ تمہارے لیے ڈھال ہے، تو تم اس کی اطاعت کرتے ہوئے جو ہے وہ جہاد کرو۔ اور کیا کہا کہ یقاتل من ورائہ، کہ اس کے پیچھے رہ کے تم جہاد کرو، یعنی کہ وہ جو حکم دے اس کے مطابق جہاد کرو۔ اور اس کے بعد کہا کہ وہ یتقی بھی، اس کی جو پلاننگ ہے اس کے مطابق ہی تم چلو، کیونکہ اسی میں ہی مسلمانوں کی مصلحت ہے، اسی میں ہی عامت الناس کے لیے جو ہے وہ خیر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ولی الامر امیر کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کے لیے نکلا جا سکتا ہے، جب تک وہ نفیر عام نہ کرے یا وہ یہ نہ کہہ دے کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے نکلیں، اس وقت تک جہاد کی تال نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ یہ جہاد فساد میں بدل جاتا ہے۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں، امام نووی رحمہ اللہ نے بھی صحیح مسلم کی شرح میں اس کی وضاحت کی ہے کہ کسی قسم کا بھی جہاد وہ دفاعی ہو یا اقدامی جہاد ہو، وہ ولی الامر کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص کفار کے گھیرے میں آ جائے اور اس کو اپنا دفاع کرنا پڑے، تو اب وہ جو اپنی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے وہ قتال ہی ہے، لیکن اس کے لیے وہ اب ولی الامر کی اجازت نہیں لے گا۔ یا مسلمانوں کا کوئی گروہ ان کے جو ہے وہ گھیراؤ میں آ گیا ہے اور اپنی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، تو اب وہ ولی الامر کی اجازت کے بغیر بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں اور اس کے مطابق چلیں۔ اس حوالے سے جہاد کی شرائط کو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون کون سی شرائط ہیں جن کی بنا پہ جہاد کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ پوری نہ ہوں تو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہلائے گا۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف روایت ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سریہ روانہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا نصیحتیں کرتے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اذا امر رجل علی سریۃ اوصاہ خاصۃ نفسہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سریہ روانہ کرتے تو سب سے پہلے اس کو اپنے بارے میں وصیت کرتے۔ اور کس چیز کی وصیت کرتے؟ بتقوی اللہ، کہ تم اللہ کے تقوی کو اختیار کرو، اللہ سے جو ہے وہ پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ اور پھر اس کے بعد وَمَن مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، اور جو تمہارے ساتھ مسلمانوں کی جماعت ہے ان کے بارے میں بھلائی والا کام کرو، بھلائی ان کے بارے میں سوچو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا نصیحت کرتے کہ اغزوا بسم اللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ تم غزوہ کرو، قتال کرو۔ اور پھر اس کے بعد وفی سبیل اللہ، اور اپنی نیت کو خالص کرو، اللہ کے رستے میں صرف لڑو، کوئی حمیت، کوئی دوسری، کوئی قبیلے کی حمیت، کوئی اپنا ذاتی تعصب وہ اس میں نہ ہو، صرف کیا ہو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتلوا من کفر باللہ، اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے جو کافر ہو، جو اللہ کا انکار کرتا ہو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اغزوا ولا تغدروا، کہ تم جو ہے وہ ان کے ساتھ جہاد کرو اور ان کے ساتھ کسی قسم کی دھوکہ دہی نہ کرو، کوئی ایسی شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ نہ لڑنے لگ جاؤ جس میں کوئی دھوکہ دہی ہو، اس میں اسلام جو ہے بدنام ہو رہا ہو، مسلمانوں کی جماعت کا نقصان ہو رہا ہو۔ ان کے ساتھ خیانت نہ کرو، نہ ان کے جو ہے لاشوں کا مسئلہ کرو،
और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला तक़्तुलू वलीदा, और इसी तरह तुम बच्चों को कत्ल ना करो। एक दूसरी हदीस में मज़ीद वजाहत है कि बूढ़े और औरतों के साथ तुम जिहाद ना करो, ना उसके साथ जो तुम्हारे खिलाफ हथियार लेके खड़ा हुआ हो। और फिर उसके बाद कहा कि वइज़ा अन्ता लक़ीत अदुव्वक मिनल मुशरिकीन, कि जब तुम मुशरिकीन के किसी एक गिरोह का सामना करो तो सबसे पहले उन्हें 3 चीज़ों की तरफ तुमने बुलाना है बारी बारी। और सबसे पहली चीज़ क्या है? फ़दऊहुम इलल इस्लाम, कि उन्हें तुमने इस्लाम की तरफ बुलाना है। फ़इन अजाबूक, अगर वो इस दावत को कबूल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उनके साथ लड़ाई नहीं है। यानी कि जब अल्लाह का कलिमा सर बुलंद हो गया, जब तौहीद का इकरार हो गया, तो फिर उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। और फिर उसके बाद इसी तरह फरमाया कि अगर वो इस्लाम की दावत को कबूल नहीं करते तो उन्हें जिज़िये की तरफ माइल करो, कि तुम हमारी हिफाजत में आ जाओ, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, इतना माल मुसलमानों को दे दो। और अगर फिर इस चीज़ पे भी वो ना आए तो फिर तीसरी चीज़ क्या है? फिर उनके साथ तुमने क़िताल करना है। तो जब उन्होंने पहली दोनों शराइत का इनकार कर दिया तो अब उनके साथ जिहाद है। क्या फरमाया? फ़इनहुम अबौ, कि अगर वो इनकार कर दें, फ़स्ताइन बिल्लाहि अलैहिम, तो अल्लाह से तुमने मदद तलब करनी है। ये नहीं समझना कि हमारा लश्कर गालिब है, हम ज़्यादा बहादुर हैं, हम ज़्यादा मुरत्तब हैं, हम जो हैं ये हैं वो हैं फ़लाँ हैं, बल्कि क्या, अल्लाह से मदद तलब करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है कि हमारी फ़तह के लिए हमारी मदद फरमा। फिर उसके बाद क्या करना है? वक़ातिलूहुम, अब उनके साथ तुमने जिहाद करना है। तो पता चला कि जिहाद की सबसे पहली जो शर्त है वो इखलास नीयत है, कि जिहाद खालिसतन अल्लाह के रस्ते में होना चाहिए। और वो ऐसी बहुत सी अहादीस हमें मालूम हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने गनीमत के लिए जिहाद किया, जिसने तआस्सुब के लिए जिहाद किया, उसका जिहाद जिहाद नहीं है, बल्कि उसको है वो फसाद में शामिल हो जाता है। तो एक तो अल्लाह ताला के लिए खालिस नीयत करना है, और दूसरा है जिहाद अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए हो, फ़ी सबीलिल्लाह हो। अगर ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह नहीं होगा तो तब भी ये फसाद बन जाएगा। वतन के लिए जिहाद, अपनी कौम के लिए जिहाद, अपनी ज़मीन के टुकड़े के लिए जिहाद, ये सब जिहाद जो हैं वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है। उसके बाद ये जिहाद जो है ये हदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के तरीके पे हो, आपकी सुन्नत पे हो, आपके जो शराइत हैं, जो आपने उसूल व ज़वाबित बताए उनके मुताबिक हो, कि बूढ़ों के साथ जिहाद नहीं, औरतों के साथ जिहाद नहीं, बच्चों के साथ जिहाद नहीं, जो हथियार ना उठाए उसके ख़िलाफ़ जिहाद नहीं, दरख्तों को नहीं काटना, बस्तियों को बर्बाद नहीं करना, इबादत गाहों को तबाह नहीं करना। तो ये सब शराइत का साथ साथ ख्याल रखना है। उसके बाद जिहाद जो है वो इज़्नुल वालिदैन, वालिदैन की इजाज़त के साथ है। मारूफ़ हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए तो आपने कहा कि अपनी वालदा की खिदमत करो, तो अगर वालिदैन बूढ़े हों, हयात हों, तो उनकी इजाज़त के बग़ैर जिहाद नहीं हो सकता, चाहे इंसान जितना मर्ज़ी खुद बाइख्तियार हो चुका हो। के बाद इसी तरह चौथी शर्त ये है कि जिहाद वलीउल अमर की इजाज़त के साथ होगा। उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी भी किस्म का कोई गिरोह निकले, कोई शख्स इनफरादी तौर पे निकले, कोई जमात बन के निकले, तो वो जिहाद नहीं है, वो फ़साद है, वो मुसलमानों की मसलहत के ख़िलाफ़ है। वो बजाय उनको सुकून देने के, उनको अमन देने के, ये जिहाद जो है ये फ़साद में बदल जाएगा, और ये इससे शरूर आएंगे, इससे किसी किस्म की खैर नहीं आ सकती है। उसके बाद उस वक़्त जिहाद होगा जब ये गालिब गुमान हो कि इसके साथ मुसलमानों को जो है फ़तह नसीब होगी, को मुसलमानों को फ़ायदा होगा। अगर ये गुमान हो कि इसके साथ यकीनी तौर पे शिकस्त हो सकती है तो उस वक़्त जिहाद नहीं करना चाहिए। मुफस्सिरीन और मुअर्रिख़ीन और मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा उन्होंने ये वज़ाहत की है कि मक्का में इसीलिए मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त नहीं थी कि एक तो उस वक़्त रियासत मौजूद नहीं थी, और दूसरी तरफ उस वक़्त गालिब गुमान ये था कि मुसलमान अगर निकलेंगे जिहाद के लिए तो उनको शिकस्त हो जाएगी और मुसलमानों का शराज़ा बिखर जाएगा, उनकी जमात जो है वो मुंतशिर हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह जिहाद जो है वो वाज़े किस्म के ऐलान के साथ होना चाहिए कि वो फ़ी सबीलिल्लाह है, और वो इसी झंडे के तहत होना चाहिए कि इसके साथ इस्लाम का गलबा मकसूद है, अल्लाह ताला के कलिमे को बुलंद करना है। अगर इसके अलावा अगर कोई भी इसमें मकसद छुपा दिया जाए और ये वाज़े किस्म का जो है वो ऐलान ना हो तो ये जिहाद फ़साद में बदल जाता है। और इसी तरह इसमें क़यादत जो है वाज़े होनी चाहिए, एक से ज़्यादा गिरोह जो है वो क़यादत करने वाले नहीं होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा जमातें होंगी, एक से ज़्यादा गिरोह होंगे, हुक्मरान की जो है वो हदायत के बग़ैर होंगे, तो फिर भी ये जिहाद अपनी असल शक्ल से हट जाएगा। उसके बाद उस वक़्त
جہاد ہوگا جب پیچھے اتنی طاقت موجود ہو کہ اگر لشکر کو کوئی نقصان پہنچ جائے یا اگر وہ شکست یافتہ ہو جائیں تو پیچھے سے مسلمان ان کی مدد کرنے کے لیے موجود ہوں، ان کی حفاظت کے لیے موجود ہوں، ان کا بدلہ لینے کے لیے موجود ہوں۔ اور اگر اس کے بغیر جہاد ہوگا، مسلمان اپنے دفاع کے قابل نہیں ہیں اور ان کے پیچھے کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے، کوئی اسلحہ موجود نہیں ہے، تو پھر بھی جہاد جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو ان شرائط کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ جہاد کے لیے جانا چاہیے۔ اور یہ وہ سب چیزیں تھیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور خیال رکھا۔ تو اب انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کیا تھی، کن اسباب کی بنا پہ یہ غزوات پیش آئے، اور جو سرایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیے جن میں آپ خود نہیں شریک تھے، ان کے کیا مقاصد تھے، اس میں مجموعی طور پہ مسلمانوں کا جانی نقصان کتنا ہوا اور کفار کس قدر مارے گئے، کیسے یہ جہاد جو ہے یہ اصل میں امن کی نوید تھا، کوئی ہلاکت یا بربادی لے کے نہیں آیا تھا۔ تو اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔